یہ کوشش کرنا کہ ہماری سالار جب سے سالار شروع ہے ہماری یہ پالیسی رہی ہے کہ ہم جذبات سے نہیں کھیلتے. خاص کر ہم دیکھے ہیں کہ بہت سے اردو اخبارات جذبات سے کھیلتے ہیں، اس سے قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ایڈیٹوریل سے بھی ہمارے جو بھی ہے کہ اس ملک کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے، جو ڈائیورسٹی ہے ہماری جو ہے، اس کو مینٹین کر کے ہمیں ہماری کوشش کرنا چاہیے. آج ملک بہت ہی ایک چوراہے پہ کھڑا ہے. ملک خود نہیں جانتا کہ وہ کدھر جانا ہے. تو اس میں خاص کر مسلمانوں کا جو یہ دور گزر رہا ہے بہت ہی مشکل دور ہے. اب یہاں مسلمانوں کا بھی رول بہت اہم ہونا چاہیے. اب میڈیا جو ہے ہی لوگوں کی آواز بن کے ابھرنا ہے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ اس مشکل دور میں جو قوم ملت گزر رہی ہے ان کو صحیح رہنمائی کریں. اس میں وہ کوشش بھی ہم اس میں لگے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا ایک پازیٹیو رول ادا کرے. آپ کا اردو جرنلزم کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ اردو صحافت کی آج حالات دیکھیں، چھوٹے چھوٹے معاملات جو تھے وہ بڑے بڑے ہو گئے ہیں. چھوٹے چھوٹے ایشوز کو جو ہے کمیونل ایشوز بنا دیا گیا ہے. دیکھیے میں ایک بات کرتا ہوں کہ اردو اخبارات کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ جو ہو رہا ہے آج میں ریاکشن کا کاؤنٹر ریاکشن، اگر وہ کچھ ریاکشن کرتے ہیں تو یہ ہو رہا ہے. ہم کو بہت چوکنا رہنا چاہیے. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ایگزامپل دے کے میں جو حال ہی میں جو ہوا ہے، میں نے اخبار کے ذریعے سے خود میں یہ جو بند کا کال دیا گیا تھا، جب مجھے پتہ لگا کہ ہمارے تنظیموں کی طرف سے بند کا کال دیا گیا ہے، تو اس وقت پر مجھے بہت دکھ ہوا کہ قوم میں ابھی بیداری پیدا نہیں ہوئی، قوم کے اکابروں میں بھی بیداری نہیں پیدا ہوئی. تو میں نے مقصود عمران صاحب کو فون کیا کہ یہ بہت بڑا غلط اقدام اٹھا رہے ہیں، یہ مت کیجیے. امیر شریعت کو فون کیا، میں مت کیجیے، اس کو کسی نہ کسی طرح سے اسٹاپ کرا دیجیے. میں نے ہمارے ایم ایل ایز کو فون کیا کہ اس کو اسٹاپ کراؤ. دوسرے دن جب بند سکسیسفل ہوا تو سب اپنے پیٹ تھبک کے اتنا خوشی منائے کہ دیکھیے مکمل بند ہو گیا سارا کرناٹک. تھوڑی وقت خوشی تھی. آج جو بھی اس کے اثرات ہو رہے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں. حلال بائیکاٹ، ٹریڈ بائیکاٹ، یہ سب ہو رہا ہے. وہ اوپن کر رہے ہیں. ہمارے پاس اتنی ہوش نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کے ڈیسیشن پہ آج تک کوئی بند کال نہیں ہے. کس کے اوپر اثر لانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے سوچ اثر اب کس کے اوپر آپ دباؤ بند وغیرہ کیا ہے؟ دباؤ لانے کے لیے، پولیٹیکل کے اوپر دباؤ لانے کے لیے. کیا کورٹ کے اوپر دباؤ لا سکتے ہیں؟ کورٹ کے ڈیسیجن کے اوپر دباؤ لاتے ہیں. اگر آپ سپریم کورٹ کو اپیل گئے تو یہ آپ کے بند سے سپریم کورٹ اپنا فیصلہ بدل دے گی. کیا ہمارے میں اتنی شعور نہیں ہے ہمارے میں؟ اب ایسے چیزیں ہو جاتے ہیں. تو یہاں دیکھیے یہ چیزیں ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں. اگر ہم لیڈران کا بھی لگ رہا ہے کیونکہ بند کال کرنے کے بعد لیڈران کو چاہیے تھا کہ اسے واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا نا. میں عبید اللہ شریف صاحب گواہ ہیں سب. اور بند نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا ذریعہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، آپ کو یہ کورٹ ڈیسیشن ہے نا آپ کا.
آپ میں مشورہ کیا کہ آپ تنظیم میں مل کے مشورہ وہی قوم کیا نہیں مشورہ جو ہے مشورے کا کیا چند لوگ مل گئے وہ مشورہ ہو گیا کیا؟ یہ تھوڑی چیزیں ہیں جو دور اندیشی سے کام لینا پڑتا ہے. اگر ہم دور اندیشی سے کام نہیں لیے, دیکھیے وقت نہیں ہے, میں بتاتا. امبیڈکر نے 1930 میں یہ جو پیشن گوئی کی ہے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں, اور آج کا سچویشن ہندوستان میں جو ہو رہا ہے اس کا ایک نقشہ پیش کیا ہے اس وقت پر 1930 میں. کیا کوئی نہیں پڑھے کیا؟ مسلمانوں کے پاس شعور نہیں ہے کیا ہمیں 70 سالوں میں کوئی اقدام کیے کیا؟ وہ تو بہت سی چیزیں ہیں. تو اردو اس لیے بڑھ رہا ہوں, اردو صحافت پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایسے جو جذباتی فیصلے ہوتے ہیں اس کو روکنا چاہیے. دوسرے بھی اقلیت کے لوگ ہیں اور ان کا طور طریقہ اور ہمارا طور طریقہ جو ہے سیلف انٹراسپیکشن نہیں ہے ہمارے پاس. تو اس سے تکلیف اٹھانا اپنے پورے قوم ملے سے. اب چھوٹی سی غلطیاں جو ہو رہے ہیں, اب دوسری چیز ہر ایک کو ہم کورٹ میں لے جا رہے ہیں شریعت کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. ہر چیز کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹ جو دیا گیا ہے آرٹیکل 25 میں سب سے کمزور رائٹ ہے آج تک. کیونکہ نماز پڑھنا ہمارا رائٹ, ہر چیز کو ہم فنڈامنٹل رائٹ ریلیجیس رائٹ بولتے ہیں, وہ بالکل صحیح نہیں. فنڈامنٹل رائٹ جو آرٹیکل 25 میں کہا ہے کہ وہ بشرطے کہ آپ یہ کامن یہ جو ہے پبلک آرڈر, یہ مورالٹی, یہ وہ اتنے ڈیفائن کرے بعد آپ کو حقوق ملیں گے. آپ کو آرٹیکل 14 آرٹیکل 15 اگر بریک کرے تو آرٹیکل 25 چلے آتا. کتنے عالموں کو معلوم ہے؟ کامن سیول کوڈ ہمارے نہیں یہ انکانسٹیٹیوشنل کہتی. کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 44 میں کامن سیول کوڈ مینشن کیا ہے, تو یہ جو کانسٹیٹیوشن میں ہے وہ ہم اس کو انکانسٹیٹیوشنل بولتے ہیں, تو لوگ ہنسیں گے نا. کو سلاٹر, آپ کو کیا لینا دینا ہے کو سلاٹر سے؟ مسلمانوں کا مسئلہ ہے کیا؟ سو وہ کو سلاٹر لا کے مسلمانوں کو جذباتی بنا رہے ہیں. مسلمان مر جاتا نہیں گھو کھا دیتا, مگر اسے مسلمانوں کا مسئلہ بنا لیا ہم. کہاں مسلمانوں کا مسئلہ ہے؟ اور کو سلاٹر آرٹیکل 44 میں کو سلاٹر کو بین کرنا ہے کہ آرٹیکل 44 میں ہے ہی ہے, تو وہ مسئلہ آپ کیوں بناتے ہو؟ ہم ملک کے اوپر چھوڑ دو تو آپ کیوں پروٹیسٹ کرتے ہو؟ ایک بات یہ بھی کا معاملہ سر, ایک سوال یہ ہے کہ جلی کٹو کا معاملہ آیا تمل ناڈو میں. جی, تمل ناڈو میں جلی کٹو میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, اس کے خلاف احتجاج ہوا, پوری دنیا جانتی ہے. شبری مالے کے فیصلے کے خلاف احتجاج ہوا. تو ایک بات یہ بھی اٹھی تھی کہ بھائی کیوں ہم دیکھیے رؤف, یہی یہ جو عقل مندی یہی کہتے ہیں. آپ اقلیت میں آپ کا طور طریقہ کم الگ ہونا چاہیے, تب کو آپ حکومتیں آپ کو ساتھ دے دیتے ہیں. جلی کوٹا کا وہ احتجاج سے نہیں ہوا, تمل ناڈو گورنمنٹ اس میں انوالو تھی, وہ چاہتے تھے. وہ سبری ملے کیرلا گورنمنٹ چاہتی تھی. دیکھیے آپ جرنلسٹ باب, اس سے کیسے وہ پہلا کیس ہوا شابانو کیس سے آج تک سپریم کورٹ میں ہم جتنے بھی آرٹیکل 25 میں مسلم پرسنل لا جتنے بھی کیسز فائٹ کیے ہیں یہ 25 سال میں, بابری مسجد کا ہو کو, یہ کیس بھی ہم نہیں جیتے. کیوں؟ فنڈامنٹل رائٹ کیوں؟ یہ کیس بھی نہیں جیتے. اس کے بعد ہم کو اتنی ہے, اب دیکھیں مسجد کا ہمیں دکھا ہے,
अब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दी कि मस्जिद इज़ नॉट एसेंशियल टू इस्लाम। कोई मुसलमान सोचा था कि ऐसा जजमेंट आएगा? एसेंशियलिटी पे आ गए। अब इसका क्या हुआ तुम्हारा हाई कोर्ट का फैसला? इट इज़ नॉट एसेंशियल। The hijab, there are so many things. Even masjid, they have proved that masjid, अब एक मुसलमान मस्जिद को नहीं गया तो मुसलमान उसे काफिर डिक्लेयर नहीं करते तुम, उन्हें मजहब से खारिज नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में सवाल पूछे कि एक मुसलमान जज को बोल के बताया कि ये जुमा की नमाज को जाते हैं, मस्जिद को जाते, क्या इस्लाम से खारिज हैं क्या? एसेंशियलिटी के टेस्ट में आके हर चीज में एसेंशियलिटी में फेल हुए। किस तरह से कौन को आगे बढ़ाना? अब इस देखिए, ये मैं रहमान खां हो या हम हो, एक सोल्यूशन से थे बैठ के इसके ऊपर तबादले ख्याल करके ऐसे पेचीदे मसले को हम का प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए। जब आप प्रेस्टीज आप बनाते हैं तो दूसरे भी प्रेस्टीज बना लें तो आप हार जाते हैं। नंबर गेम में ये अब 80-20 को आ गया है नंबर गेम जाके। माइनॉरिटी और डिसाइडिंग फैक्टर हम कहते अब 80-20 को आ गया है। वही ले सकते हैं क्या? मुझे आप ही बताइए। एक कौम जो यहाँ दूसरे भी अक़लियतें हैं, आप पहले मजबूत, आप ताकतवर बनिए। मुसलमान आज सबसे बड़ी कमजोरी हम ताकतवर बने नहीं है, तालीम की तरफ भी चाहिए। आप अगर तालीम में आप आगे रहते, तालीम के तरफ तवज्जो देते पूरी कौम, तो आज ये सिनेरियो बदल जाता। अब एक क्वेश्चन, हिजाब का मामला कोर्ट में हार गया है, स्टेट हाई कोर्ट में। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, पूरा हिंदुस्तान इसका इंतजार कर रहा है। क्या इसमें कामयाबी हुई तो ठीक है, कामयाबी नहीं हुई तो पूरा हिंदुस्तान निपट नहीं, ये तारीख लिखेंगे हमारे पूरे अकाबिर के बारे में तारीख उठ जाएगी। ये 6 बच्चों को हम मना नहीं सके, अब सारा हिंदुस्तान ठीक है। आप तमाम को इसका इल्म है कि सालार कर्नाटक में उर्दू सहाफत के चौवन साल मुकम्मल किया है, 57 साल सम्मान। और उर्दू सहाफत और उर्दू की खिदमत करने के वास्ते इदारा बनाया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सालार लगातार 57 साल से शाया हो रहा है और हम इसके साथ साथ इंग्लिश ऑनलाइन सालार भी 1 साल पहले हम शुरू किए हैं ताकि मिल्लत की आवाज़ दूसरों तक भी पहुँचे। तो वो भी इनिशियल स्टेज है, फिर भी तरक्की कर रहा है। और एक यूट्यूब चैनल भी सालार शुरू किया है
الحمدللہ 1 سال مکمل ہونے آ رہا ہے. تجربہ ہے ابھی، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تجربہ ہے. اب تک ہم 1,500 سے زیادہ ویڈیوز ہم یوٹیوب چینل میں لوڈ کیے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ سالار یوٹیوب چینل کے ذریعے سے عوام کو، جو ہمارے ویورز بھی ہیں، دوسرے قائرین بھی ہیں، ان کو معلومات، زیادہ سے زیادہ معلومات جو دنیا میں ہو رہے ہیں، جو پرنٹ کی دنیا سے ہم کچھ جو نہیں کر سکتے، وہ ہم یوٹیوب اور ٹیلی ویژن کی سے کر رہے ہیں. اور ہماری کنسنٹریشن ہے کہ قوم کے جو بھی مسائل ہیں، ان مسائل کو ہم قوم تک پہنچانا